ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ اسی طریقے سے اگر عبدالسلام نے کنٹریبیوشن کی ہے تو ان کی کنٹریبیوشن کی تعریف ہو رہی ہے، ان کے عقیدوں کی تو نہیں ہو رہی ہے۔ باقی جو ان کے بارے میں کنٹروورسیز بنائی بعض لوگوں نے کہ جی انہوں نے کسی کا ورک چوری کر کے تو اپنا یہ معاملہ چلایا تھا، اللہ کے بندو تم لوگوں نے یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے مدرسے سمجھے ہوئے ہیں جہاں جعلی ڈگری ہیں، جہاں فرقوں کے علم ان کو سکھائے جاتے ہیں، دوسرے فرقوں کا قرآن بخاری مسلم کا انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ یہ تھے جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو اپنے روایتی انداز میں بتا رہے تھے کہ یہ ڈاکٹر سلام کے کام پہ آپ لوگوں نے الزام لگا دیا ہے، وہ کسی مدرسے کا کام تھا، کوئی یہ تھا۔ اب جب آدمی کے پاس حقائق نہ ہوں اور اس نے صرف ہر ٹاپک پہ بات کرنی ہو بغیر ریسرچ کے، تو پھر ایسے ہی انسان توقعات کر سکتا ہے کہ یہ الزام کیا دارالعلوم ہند نے سے لگا ہے یا جہلم کی کسی اکیڈمی سے یہ الزام لگا ہے۔ دو الزام لگے ہیں جو دونوں میں نے رپورٹ کیے ہیں، اور دونوں باتیں ڈاکٹر شیلن گلاشو جنہوں نے نوبل ایوارڈ شیئر کیا ہے ڈاکٹر سلام کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں، اور میں نے دونوں ہی باتیں رپورٹ کی ہیں اس لیے کہ علمی ایمانداری کا تقاضا یہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 1961 میں تصور میں نے پیش کیا، 1964 میں ڈاکٹر سلام نے وہی کیا اور مجھے سائٹ نہیں کیا۔ اب یہ ایکڈیمک لینگویج ہے، میں نہیں کہہ سکتا کتنی انڈرسٹینڈنگ، ویسے آپ انجینئر ہونی تو چاہیے آپ کو کہ جب ایکڈیمیا میں کسی کو سائٹ نہ کیا جائے تو اس کے کام کو کلیم کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اس کو پلیجرزم کہا جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر گلاشو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام نے سائٹ مجھے نہیں کیا بلکہ میرا ہی کام کاپی کیا ہوا ہے۔ اور دوسری پاسبلٹی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے آپ کے کام کا نہیں پتا تھا، تو پھر بھی آپ کا کام 1964 میں آیا ہے، میرا 1961 میں آیا ہے، اور آپ نے وہی کام رپیٹ کیا ہے، وچ از ٹو سے کہ اوریجنل کام میرا ہے، گراؤنڈ بریکنگ میرا کام ہے، آپ کا نہیں ہے۔ یہ کوئی انجینئر صاحب نہیں، ان کے جو آگے پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، میں ان سے بار بار میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ان کو کہہ دیا کریں کہ لب کشائی کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں، کیونکہ ان کی لب کشائی اور زبان درازی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تھوڑا سا پڑھ لیا کریں، تحقیق کر لیا کریں کہ یہ کہاں سے یہ بات آ رہی ہے۔ ہم اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور صرف ہم رپورٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کو اور جو نوبل laureates ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، فیلت مین کہہ رہے ہیں، تو ہوفٹ کہہ رہے ہیں۔ یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ فیلت مین نے ڈگری اپنی کہاں سے لی ہوگی؟ جہلم اکیڈمی سے یا کسی دارالعلوم سے؟ کوئی مفتی صاحب سے انہوں نے پڑھا ہوگا۔ وہ انہی کے کیلیبر کے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے کچھ نہیں کیا، اینڈ واٹ وی آر ڈوئنگ از پوٹنگ دی ایویڈنس آؤٹ دیر کہ ٹھیک ہے اگر ہم غلط ہیں تو آپ اسے بات کریں، لیکن بات وہ کر سکتے ہیں نا جس میں ایک ایکیڈیمک فلیئر ہوتا ہے۔ انجینئر صاحب از نو دیٹ ٹائپ آف پرسن۔ اگلی بات اس سے زیادہ مزے کی ہے، ذرا وہ بھی سنتے جائیں۔ اللہ کے بندو، جو ان مدارس کے مولویوں کے فرنٹ مین تم لوگ بنے ہوئے ہو، تم لوگوں نے کیا سمجھا کہ گورا نوبیل پرائز جو ہے وہ اس طرح ورکنگ کے بغیر دیتا ہے؟ فوراً کینسل کر دیتے ہیں، کئی لوگ انہوں نے کینسل کیے اگر کہیں پہ کوئی ایسا معاملہ ہو۔ دوبارہ آپ نے سنا کہ نوبل پرائز پہ کوئی ایسی بات ہو تو وہ فوراً کینسل کر دیتے ہیں، کئی ایسے ہوئے ہیں۔ انجینئر صاحب آئی چیلنج یو آن دس، مجھے ایک نوبل بتائیں، ایک بتا دیں جو نوبل پرائز کی ہسٹری میں کبھی انہوں نے واپس لیا ہو، جسٹ ون۔ کئی واپس لیے ہیں۔ دیکھیں، عزت نفس اور احساس کمتری یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ جس آدمی میں عزت نفس ہوتی ہے نا، اس کو خیال ہوتا ہے کہ یار پبلک میں نے بات کہنی ہے، لوگ میری بات کو سنیں گے، میں ان کو مس لیڈ نہ کروں۔ اور دوسرے انجینئر صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے، اور اگین میرا ان سے تو کوئی توقع ہی نہیں ہے نا، جو آگے پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میں ان سے درخواست ہے کہ کہہ یہ دیتے ہیں، بھگتنا آپ لوگوں کو پڑتا ہے، بعد میں وضاحتیں دینی پڑتی ہیں۔ جب یہ فرما دیتے ہیں کہ F-16 اور F-35 میں کوئی 19 جنریشنز کا فرق ہے، تو ان کو بتا دیا کریں کہ جناب یہ F-16 17 18 یہ ایسے لائن نہیں چلتی ہے۔ انجینئر آدمی ہے، تھوڑا سا سوچ کے بات کیا کریں، بعد میں ہمیں بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی کتنے ہی نوبل انہوں نے واپس کیے ہیں، اب جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آ رہی آپ کو؟ کتنے واپس کیے ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ انفیکٹ اگر آپ نوبل فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ لکھیں تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار ہے ہی نہیں جسے نوبل واپس ہو جائے۔ انجینئر صاحب، یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، اسی چیز پہ آپ ایویڈنس دے دیں کہ انہوں نے کبھی ایک نوبل بھی کیا ہے۔ وہ تو حد یہ ہے کہ جوسلن بیچاری، جس کا جو ڈیزرو کرتی تھی نوبل، اس نے اپنے ایڈوائزر کے ساتھ شیئر کیا اپنا کام، ایڈوائزر کو نوبل مل گیا، اس بیچاری کو نہیں ملا۔ وہ تو اس کے ایڈوائزر سے بھی واپس نہیں لے سکے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، دے دیا گیا تو دے دیا گیا، کوئی کینسلیشن نہیں ہے۔ تھوڑا سا نا خیال کر لیں، لوگ چار اگر آپ کی عزت کرتے ہیں، پلیز تھوڑا سا ریسرچ کر لیا کریں۔ یقین کریں انسان کے ذہنی ہاضمے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، انفیکٹ وہ بہتری ہوتا ہے۔ لیٹس موو آن۔ جیلسی فیکٹر ان لوگوں کا چل رہا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ان میں حوصلہ ہی نہیں ہے کسی کی اچھائی کی تعریف کرنے کا۔ تو یہ طے جب کر لیتے ہیں کہ فلاں بندہ 0 سے ملٹیپلائی ہے تو آپ اس کی کسی اچھائی کی بھی تعریف نہیں کریں۔ جیلسی فیکٹر چل رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جیلسی کیا ہوتی ہے۔ ایک آدمی پاکستان بھر کے سیکولرز کے ساتھ مل کے، ان کی ڈارلنگ بن کے لوگوں کو مس لیڈ کرے اس طرح سے کہ قائد اعظم سیکولر پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ دینیات بڑی چیز ہوتی ہے، اسلام تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، اور لینن جیسے دہشت گرد کے نظریات وہی ہیں جو اسلام کے ہیں، نبی علیہ السلام کے نظریات سوشلسٹ نظریات سے ملتے ہیں، اور کئی اس طرح کی فضول باتیں، اور پھر ایک ہی پوڈ کاسٹ میں سارا کچا چٹا کھل کے سامنے آ جائے،
اور اس انسان کو پھر جگہ جگہ اپنا دفاع کرنا پڑے، اور پھر اس انسان کی ذہنی حالت یہ ہو جائے کہ وہ جس کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی ہے اس کا نام لینا اپنی توہین سمجھے۔ لیکن یہ نفسیاتی یہ اللہ تعالیٰ نے کیسی سزائیں دی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو کہ نام لینے سے نہ کہیں میرا شملہ تھوڑا سا نیچے نہ ہو جائے۔ لیکن وہ پروبیبلی آدمی آپ کو شاید خوابوں میں بھی آتا ہو کہ ہر دوسرا ویڈیوز پہ بنا دینا، ہر اس کا وہ فلاں کا فرنٹ مین، ایسا فرنٹ مین، یہ ہے وہ ہے وغیرہ، اس کے بغیر آپ کا گزارا بھی نہ ہوتا ہو۔ جیلسیز کو کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے جتنا بھی ایک دجل پھیلایا ہوا تھا وہ سارے کا سارا ڈیبنک ہو گیا ہے، سارے کا سارا کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ Now you have no leg to stand on۔ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ RCM ہیں، RCM رینڈ کارپوریشن مسلم۔ اس کا میں نے وہ پیج نمبر بھی لوگوں کو دکھایا ہے کہ آپ اس ڈسکرپشن میں فٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ کا کام ہے مسلمانوں کے اندر احساس کمتری پیدا کرنا، آپ کا کام ہے مسلمانوں کے اندر اس طرح سے ایک نظریات پھیلا دینا کہ وہ جو اسلام کی اصل اسپرٹ ہے وہ اس سے دور ہو جائیں۔ This is what you all are, nothing more than that, nothing more than that۔ جیلسی اس انسان کو ہوگی جیسے آپ کو ہوتی ہے کہ اب میرے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا، میں تو اگنور کر دیتا ہوں۔ یہ تو اب ڈاکٹر سلام پہ اتنا ایشو چل رہا ہے تو آپ نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے تو مجھے رسپونڈ کرنا پڑ رہا ہے، میں بڑے عرصے سے اگنور کر رہا ہوں بیکاز آئی ڈونٹ تھنک یو آر ورتھ دا ٹائم۔ کوئی کسی پوڈ کاسٹ میں کوئی کویشچن پوچھ لیتا ہے، ایک اور چیز ہے، آن پرپز میں نے آپ پہ ویڈیو بنانے بڑے عرصے سے چھوڑ دیے ہیں۔ لیکن اب یہ اور جو امام غزالی والا آپ نے کہا ہے پھر اس میں آپ نے غلط بیانی کی ہے، اور اسی لیے غلط بیانی کی ہے کہ پاکستان کے سارے سیکولر کر رہے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پاکستان کے سیکولر پھیلا رہے ہوں اور ہمارا انجینئر شیر پیچھے رہ جائے۔ تو اس پہ بھی میں آپ کو ذرا تھوڑا سا میں اچھی طریقے سے میں آپ کو رسپونڈ کروں گا اس پہ بھی۔ تو خیر یہ جیلسی ہماری طرف سے نہیں ہے، کوئی میری طرف سے اگر ہوتی نا تو میں ڈاکٹر سلام کے جو سائنٹیفک کام ہیں بڑے بڑے، میں اس پہ ویڈیو نہ بناتا۔ اگین جو ان کے آگے پیچھے لوگ ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ ان کی لب کشائی سے پہلے ان کو کچھ دکھا دیا کریں، بتا دیا کریں جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہو چکا ہے۔ وہ گھر سے اکیڈمی سے گھر، اس سے باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتا، تو چونکہ آپ لوگ ہی ان کو بتانے والے ہیں تو پوری بات انہیں بتایا کریں تاکہ انہیں بار بار اس طرح سے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ موو آن۔ باقی جو اس کا ٹیکنیکل انالیسز ہے وہ ڈاکٹر تیمور صاحب جو آئے تھے جنہوں نے میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تھی، انہوں نے ٹیکنیکل پوری ڈسکشن کی ہے۔ ان کے نوبیل پرائز کے اوپر جو اعتراضات بعض فرنٹ مین کی طرف سے کیے گئے تھے، انہوں نے ایک ایک بات کو بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا۔ اگر کسی کو مزید تحقیق چاہیے تو ان کی وہ ویڈیو دیکھیں۔ پھر یاروں کے کام نہ آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیمور صاحب کا یہاں پہ حوالہ نہ ہو کہ انہوں نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کیا ہے، اور نہ ڈاکٹر تیمور کو پتا نہ آپ کو پتا کہ 1964 والے پیپر کی وجہ سے ان کو ایوارڈ ملا ہی نہیں ہے۔ اگین تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں۔ امپیریل کالج یہ بات نہیں کہہ رہا، یوٹیوب پہ ان کا ویڈیو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1968 کی وجہ سے ان کو ملا۔ ان کا قادیانیوں حضرات کا اپنا جو الحکم پیپر ان کا وہ ہے جریدہ ہے وہ یہی بات کہہ رہا ہے۔ مائیکل ڈف جو کیمبرج معافی چاہتا ہوں امپیریل کالج سے آئے ہود بھوئے صاحب کے پروگرام میں، انہوں نے بھی کنفرم کیا۔ یعنی آپ کا بیسٹ ہتھیار ہے ڈاکٹر تیمور رحمان، اور ڈاکٹر تیمور رحمان کا بیسٹ ہتھیار ہے کہ 1964 کا پیپر ڈفرینٹ تھا گلاشو کے پیپر سے، دیر فور 1964 کے پیپر پہ ان کو ایوارڈ ملا اور بالکل ٹھیک ملا، اس لیے کہ وہ کاپی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ڈفرینٹ تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایوارڈ اس وجہ سے ملا ہی نہیں اس طرح سے۔ انجینئر صاحب آپ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ آپ نے دنیا کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ جب دنیا کہے کہ انسان اس سے زیادہ امبیرس نہیں ہو سکتا تو میں نے دنیا کو پھر غلط ثابت کرنا ہے۔ اگلی بات میں نے اس سے بھی زیادہ میں نے ایسی کرنی ہے جو کہ غیر اخلاقی کو تو خیر سائڈ پہ رکھیں، جو لینگویج آپ کی اس کو میں کبھی بھی میچ نہیں کروں گا، لیکن علمی طور پہ آپ نے کیا واقعی یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ آپ دنیا کو ہر بار غلط ثابت کریں گے ان کے اس نظریے پہ کہ یار اس سے زیادہ کوئی انسان پبلک میں امبیرس نہیں ہو سکتا؟ میرا آپ کو مشورہ ہے کچھ شرم کیا کریں، 4 لوگ آپ کو سنتے ہیں، ہر الٹی چیز جس کا نہ کوئی حقیقت سے تعلق ہوتا ہے نہ اس کا کوئی سر پیر ہوتا ہے اس کو اٹھا کے شروع کر دیتے ہیں، اور اگر آپ نہیں تو پھر اگین کہ آپ کی زندگی تو محدود ہوگی ہے جو آپ کے آگے پیچھے ہیں، فار گڈنس سیک پلیز، فار گڈنس سیک ٹیل دس مین، کیونکہ بھگتنا آپ کو پڑتا ہے، پوری انفارمیشن ان کو دے دیا کریں۔ ڈاکٹر تیمور رحمان آپ کے ہیرو ہیں، ڈاکٹر تیمور رحمان جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ پیپر کو ایوارڈ ملا کس وجہ سے تھا۔ اچھا آگے بڑھنے سے پہلے میں نے ابھی سید مزمل صاحب کے بارے میں بات کرنی ہے، لیکن ابرار بھائی کا ایک تبصرہ ہے، میں وہ جلد بریفلی میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا، ذرا وہ سن لیجئے۔ آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے نام کے ساتھ ایک فیسٹیول کا انعقاد کیا جانا تھا، لیکن ہمارے وہابی علماء کرام کے بائیکاٹ کرنے سے وہ پروگرام نہیں ہو پایا، جس میں نمایاں نام قیصر احمد راجہ صاحب اور علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کا نظر آتا ہے۔ دیکھیے ابرار صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ یہ بات آپ سے بھی کہی ہے، پبلکلی میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے یہ مسالک اور فرقوں میں نہ الجھایا کریں۔ میرا پیغام ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ پرمیٹ کرے اکراس اسلامک ورلڈ، تو یہ وہابی اور یہ وہ، لیکن چونکہ آپ سے میں نے یہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ مجھ پہ پرسنل کامنٹس نہ کیا کریں، اگر کوئی بات ہو تو مجھ سے پوچھ لیا کریں، لیکن یقیناً آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ غامدی صاحب کے کیمپ کے ہیں اور آپ نے کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی مارجن بنا کے ایسی بات کرنی ہی ہوتی ہے کہ جس سے کسی آدمی پہ لیبل لگا کے اس کو مارجنلائز کر دیا جائے۔ میں پرائیویٹلی آپ سے باتیں کہہ چکا ہوں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی ہیں، تو اس وقت میں پبلکلی کہہ رہا ہوں کہ میں اہل حدیث نہیں ہوں۔
میں دیوبندی بھی نہیں ہوں، میں سب کو مسلمان بھائی سمجھتا ہوں، میں سب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرا ہر مدرسے ہر مسلک جو کہ توحید اور ختم نبوت کے اندر آتا ہے، میرا سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آپ غامدیت کا شکار ہیں، مبارک ہو آپ کو، جیسا مرضی کریں، لیکن اب پبلکلی میرے پاس اس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں آپ کو پبلکلی اس چیز پہ کال آؤٹ کروں کہ مجھ پہ اس طرح سے لیبل نہ لگایا کریں۔ میں نے کوئی کمپین نہیں کی ایسی، کوئی نہ ہی، اور مزے کی بات ہے نہ ہی کوئی وہابی حضرات نے کمپین کی تھی، وہ جو قائد اعظم یونیورسٹی میں ہوا تھا اس میں اکراس پاکستان تھا، اور وہ کیوں تھا وہ بھی میں سید مزمل والا جو ہے میں اس میں ایڈریس کروں گا کہ پاکستانیوں نے اگر ایسا کیا ہے تو وہ کیوں کیا ہے۔ میں نے کچھ ٹویٹ ضرور کی ہیں، لیکن یہ الزام مجھ پہ نہ لگائیں کہ ایک تو میں وہابی اور دوسرا میں نے ان کا ایونٹ کینسل کرا دیا۔ اس بات پہ میں سٹینڈ ضرور کرتا ہوں کہ ایونٹ ڈاکٹر سلام کے نام پہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں، اس کی میں وجوہات پہلے ہی بتا چکا ہوں، ابھی بھی بتاتا ہوں، لیکن آپ سے جو میری درخواست ہے کہ غامدی صاحب کی محبت میں یہ لیبلنگ لگانا آپ چھوڑ دیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی سید مزمل شاہ صاحب نے قیصر احمد راجہ صاحب جیسے لوگوں کو جواب دیا جو شریعام یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی اس وجہ سے ڈاکٹر عبدالسلام کو ڈسون کرتے ہیں کیونکہ وہ قادیانی تھے۔ تو اسی پر سید صاحب نے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہا کہ ہماری یہ قوم وہ قوم نہیں ہے جو کسی کے کوالٹی کے کام کو بھی ریکگنائز کر سکے۔ یہ کمنٹری سنی آپ نے ابرار صاحب کی، جو کہ انہوں نے کہا کہ سید مزمل نے میرے جیسوں کو یہ کہا ہے، میرے جیسوں کو یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر سلام کا ایونٹ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بڑی سمپل سی بات ہے، پہلے میں ایڈریس کر چکا ہوں کہ پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ نیشنل فریم ورک کے اندر آتی ہیں، اور وہ جن کے پیچھے ریاستی بیکنگ ہیں وہ چلتی ہی ٹیکس پیئر کے پیسے پہ ہیں۔ تو پاکستان کے ٹیکس پیئر کا یہ حق ہے کہ ایک انسان جو انتہا پسند نظریات رکھتا ہو، اس طرح کے کہ جو آدمی اس کے مبینہ نبی کو نبی نہیں مانتا، وہ فحشہ عورتوں کی اولاد ہے، اور وہ سور ہے اور خنزیر ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ ایک بیسک آپ ایک ڈیسنسی کی ریکوائرمنٹ ہے، یا ایٹ لیسٹ یہ رائٹ افورڈ ہوتا ہے لوگوں کو کہ اگر وہ پاکستان کے باعزت شہری ہیں اور ٹیکس پے کرتے ہیں تو وہ کسی ایسے آدمی کے نام پہ کوئی ایونٹ نہ ہونے دیں، اس کے لیے ایک قانونی رکاوٹ پیدا کریں کہ جس میں ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں میں سارے آ جاتے ہیں۔ ابرار صاحب، انجینئر صاحب، سید مزمل صاحب، میں، تیمور رحمان، ہم سب کی جن کو گالیاں پڑ رہی ہیں، تو ہم کہیں کہ بھئی آپ کی سائنس کے ہم معترف ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ریلیجن کی وجہ سے پاکستان کو سرو کرنا چھوڑیں۔ آپ نے 1974 میں کئی عہدوں سے استعفیٰ دے دیا اس لیے کہ آپ کے لیے آپ کا ریلیجن پہلے تھا، اور آپ اپنے ریلیجن کی وجہ سے پاکستان کی سائنٹیفک خدمت کرنے سے اگر انکار کر رہے ہیں تو ہم آپ کو اس لیول پہ میچ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ریلیجن کی وجہ سے آپ کے نام پہ سائنس فیسٹ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر عشرت کے نام پہ ہو سکتا ہے، علامہ مشرقی کے نام پہ ہو سکتا ہے، جن کے بارے میں آئنسٹائن کہتا تھا کہ میں نے اس سے زیادہ سائنٹیفک مائنڈ نہیں دیکھا ہے، اور ہمارے کتنے بڑے نام ہیں جن کے نام پہ یہ ایونٹس ہو سکتے ہیں۔ بس اس طرح کی جو پروووکیشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں سید مزمل صاحب کے اس حصے کی طرف جس میں انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ لوگ ہمیں ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے۔ جس قوم نے پاکستان کا فزکس میں نوبیل لاریٹ قبول نہیں کیا وہ صحافیوں کو قبول کرے گی؟ ہم جیسوں کو جو کہ کسی کھاتے میں نہیں آتے، اگر ایسے لوگوں سے کمپیئر کریں ان کو قبول کرے گی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ قوم نہیں ہے جو کوالٹی کے کام کو ریکگنائز کر سکے، جو کہ جس کو پتا ہو کہ ہسٹری کس طرف تھی اور کس طرح لوگوں کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اسی لیے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ سید مزمل، آپ خود کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ ایک پاکستانی ہیں اور آپ کے وہ نظریات ہونے چاہیے جو عام پاکستانیوں کے ہونے چاہیے۔ آپ ایکسیپٹ کریں کہ ایموشنل رینٹنگ اور کریٹیکل تھنکنگ میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کا بگسٹ سیلنگ پروڈکٹ ہے کریٹیکل تھنکنگ، لیکن اس میں سوائے جھوٹ کے اور ایموشنل رینٹنگ کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ آپ ایکسیپٹ کریں کہ آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں جھوٹ بول چکے ہیں، ہم آپ کو ایکسیپٹ کریں گے ضرور۔ آپ ایکسیپٹ کریں کہ آپ قائد اعظم کے بارے میں پی ایچ ڈی، اس بارے میں آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ ایکسیپٹ کریں کہ پاکستان میں جو قومی زبان کیسے قائد اعظم نے رکوا دی تھی، اس بارے میں آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ ایکسیپٹ کریں کہ فلسطین کے معاملے میں جو آپ نے کہا تھا کہ حماس والے 80% اپنا بجٹ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں میزائلز پہ، یہ سارا جھوٹ ہے۔ آپ نے اپنا کیریئر جھوٹ پہ بلڈ کیا ہوا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایکسیپٹ کریں؟ نہیں، جس سسٹم کے اندر جھوٹ کی گنجائش ہے انہوں نے آپ کو اتنا ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کو تو ایک نیشنل میڈیا پہ پروگرام ملا ہوا ہے۔ یعنی آپ کو اس قوم سے گلا ہے کہ جس قوم کی حالت یہ ہے کہ جہاں پہ ایک آدمی جس نے جھوٹ کی بیس پہ اپنا کیریئر بلڈ کیا ہوا ہو، اس آدمی کو کہ جھوٹ کو اتنا ریوارڈ کیا جائے کہ اس کو میڈیا میں خبریں پہنچانے والا اور سوچ ساز ادارہ جو ہوتا ہے اس کے اندر جگہ دے دی جائے۔ یہ صرف پاکستانی قوم میں ہی ہے۔ آپ جیسا جرنلسٹ یو کے میں ہو، امریکہ میں ہو، وہ آپ کو منہ نہ لگائیں۔ ڈونٹ مائنڈ می سیئنگ دیٹ کہ وہاں پہ بھی جھوٹے بہت سے ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی منیمم لیول رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ یہ پیئرس مورگن کو دیکھ لیں کہ غلط خبر
اس میں اس کے ادارے نے نکال دیا، اس کو کام سے نکال دیا. آپ کے ادارے نے کیا کیا؟ وہ دیکھا کہ اب صحیح منہ پکا کر کے جھوٹ بول لیتے ہیں، آپ کو اس نے ٹی وی دے دیا. پھر بھی ہم لوگ غلط ہیں. ہم عام عوام آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. جو لوگ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے. ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اس لیے کہ آپ میں یہ تو شرم نہیں ہے کہ ایک صحافی کے ایک آرٹیکل کی بیس پہ آپ نے ڈاکٹر عافیہ جیسی مظلوم عورت کو دہشت گرد قرار دے دیا بغیر ویریفائی کیے. لیکن اب ڈاکٹر عافیہ کا وکیل یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جیل میں سیکچولی اسلٹ کیا جاتا ہے، تو آپ کے منہ کو تالا لگا ہوا ہے. انجینئر صاحب یہ جتنے بھی ہیں نا، سارے چپ خاموش. وہ کسی اسٹوڈنٹ سے میوزک کے انسٹرومنٹ چھن گیا، اس کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ڈیتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. اس کے پہ بات کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے. اس میں کیا غلط کہا کیا صحیح کہا وہ ایک اور بات ہے. ڈاکٹر عافیہ پہ بات کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، فلسطین پہ بات کرنے کا کوئی ٹائم. ایوری تھنگ وچ از آرتھوڈاکس ان پاکستان یو آر اگینسٹ دیٹ اینڈ یو ورک آن اے نیشنل ٹی وی. اور ایکسیپٹ کیسے کیا جائے؟ وہ جو کر رہے ہیں ہم نہیں کریں گے جب تک آپ سچ نہیں بولیں گے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.